الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت آپ درود پاک کی کثرت اختیار کیجئے۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو کم از کم کوئی ایک وقت آپ اپنا مقرر کر لیں اور 313 مرتبہ یہ درود پاک، کوئی سا بھی آپ درود پاک 313 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ 313 کا جو عدد ہے اس کو علماء کرام بزرگان دین نے کثرت میں شمار کیا ہے، یعنی جو شخص 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا روز، وہ کثرت میں شمار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ آج میں آپ کی خدمت میں اوراد و وظائف کے حوالے سے حاضر ہوا ہوں، اور آج کا جو وظیفہ ہے وہ اپنی فضیلت میں کمال کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کی فضیلتیں اور برکتیں بہت زیادہ ہیں، اور وظیفے کے علاوہ بھی اس کو پڑھنے کا بے شمار فائدہ ہے، کیونکہ قرآن پاک سے لیا گیا ہے، اور اس کے متعلق تو بہت سے قول ہیں کہ جو کام اس کو پڑھے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت اور نامکمل ہوتا ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں کون سا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر نہیں سمجھے تو میں بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہ پر اس کو پڑھنے کا حکم دیا۔ حدیث مبارکہ میں بے شمار جگہ آیا ہے، اس کی فضیلتیں اور اس کی برکتیں بے شمار حدیث مبارکہ میں بتائی گئی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ ہر کام کرتے وقت اول بسم اللہ پڑھو، کہ جس کے اول بسم اللہ ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ دعا رد ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ گھر سے نکلتے وقت یا سفر کو جاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو، کہ اس سے گھر کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور آپ جس سفر پر جا رہے ہیں آپ کی بھی حفاظت ہوگی شیاطین سے اور دیگر حادثات سے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ لے گا۔ اور جب گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ اور قل هو اللہ پڑھ لیا کریں، اللہ تبارک و تعالی غنی کر دے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنی ایک بابرکت آیت بھی ہے، وظیفہ بھی ہے۔ یہ صرف اس کی فضیلت ہے۔ ابھی وظیفہ میں آپ کو اس کا بتاؤں گا کہ اس کا وظیفہ کیا ہے اور وظیفے کی برکتیں کیا ہیں۔ اور اسی طرح جو شخص سوتے وقت 21 بار بسم اللہ پڑھے، اس رات وہ ہر قسم کے ناگہانی آفات و بلیاد، حادثات و شر و جن و انسان سے محفوظ رہے گا۔ اور بھی اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے شمار فضائل ہیں، بلکہ اس کی تو اتنی برکتیں ہیں کہ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی توبہ کا آغاز یوں ہوا کہ ایک بار آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، ناپاک جگہ پر، گندی جگہ پر پڑا پایا، دیکھ کر اسے اٹھا کر اسے صاف کیا اور خوشبو لگا کر ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے بشر، تم نے ہمارے نام کی عزت کی، تم نے ہمارے نام کو بلند جگہ پر، اچھی جگہ پر رکھا، ہم نے تمہارا نام بلند کر دیا۔ ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائی کہ آپ کا نام بہت بڑے بزرگان دین اور اولیاء کرام میں شمار ہونے لگا۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا کہ کہیں پر بھی اگر ہم کوئی ایسا کاغذ دیکھیں جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو، کوئی ایسا صفحہ دیکھیں جس پہ قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہوں، یا کوئی اسلامی کتاب سے کوئی صفحہ الگ ہو کے گر گیا ہو، تو اسے فوراً اٹھا کر شرم محسوس نہ کریں کہ یہ بہت پاک کام ہے، فوراً اٹھائیں، اس کو صاف کریں اور کسی بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھ دیں۔ بدقسمتی سے آج کل ہمارے ہاں یہ لا علمی کا دور ہے کہ ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں
اور وہ ایک اسلامیات کی جو کتاب ہے اس سے جو کام کرتے ہیں، اپنے کاپی پہ اس کی نقل اتارتے ہیں، کام کرتے ہیں، بعد میں وہی کاپی وہی کتاب جب ردی والے کے پاس جاتی ہے، ردی والا آگے بیچتا ہے تو وہی کتاب ایک چنے والے کے پاس جاتی ہے جو بچوں کو کاغذ میں لپیٹ کر مختلف چیزیں دے رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی بغیر پڑھے اپنی جہالت کی وجہ سے اسی صفحے میں چنے رکھ کر بچوں کو دے دیتا ہے، یا کوئی بھی چیز بچوں کو رکھ کے دے دیتا ہے۔ اب بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا، تو چیز کھا کے وہ کاغذ وہیں پر پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی بے حد بے حرمتی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے۔ تو جب بھی ایسا کوئی عمل دیکھیں، ایسا کوئی کام دیکھیں، تو فوراً اس کاغذ کو اٹھا کر کسی بلند جگہ پر رکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب و ادا والا بنائے۔ تو آئیے ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو وظیفہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کے حوالے سے ہے، اور اس وظیفے کا نام ہے طلب حاجت۔ یعنی اگر آپ کا کوئی ایسا کام رک چکا ہو، کوئی ایسا کام اٹک چکا ہو کہ جو نہ ہو رہا ہو، تو ہر جائز کام کے لیے، ہر جائز رکے ہوئے کام، اٹکے ہوئے کام کے لیے وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اس کا میں پڑھنے کا عمل بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ یہ عمل بھی میرے اپنے مشاہدے میں رہا ہے۔ تو اس کے عمل کرنے سے جو بھی آپ کا اٹکا ہوا کام ہے وہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد پورا ہو جائے گا۔ عمل کچھ تھوڑا بڑا ہے، محنت طلب ہے، لیکن اگر محنت طلب ہوگا تبھی تو کام ہوگا۔ کام بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے جو بھی عمل ہے اور جو بھی کام ہے وہ جائز ہونا چاہیے، ناجائز نہیں۔ کسی غلط کام کے لیے عمل نہیں ہوتے۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی غلط کام کے لیے یہ عمل کریں گے تو ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ عمل کوئی کسی غلط کام کے لیے، کوئی چوری کے لیے، یا کوئی جس طرح کہ آج کل ہمارے زمانے جاہلیت ہے، ہمارے ہاں بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے پیار محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر ان سے گناہ کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ایسے کام کے لیے اگر یہ وظیفہ کریں گے تو الامان الحفیظ، ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ وہ کام کے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہوں وہ کام ان وظیفوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے اراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو اس وظیفے کا عمل بھی بتا دوں، یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے اور کس طرح نہیں کرنا۔ اول بعد از نماز عشاء، یہ عمل رات کا ہے، دن کا نہیں ہے۔ تو بعد از نماز عشاء، نماز سے فارغ ہو کر رات کی کسی بھی حصے میں، ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں اگر یہ وظیفہ کیا جائے تو سونے پہ سہاگا، نماز عشاء ادا کریں، آپ آرام کریں، اور رات کے آخری پہر نماز تہجد کے وقت جب سب سو چکے ہوں، صرف آپ اللہ کی یاد میں جاگ رہے ہوں، تو یہ وظیفہ آپ کریں۔ وضو کریں، پہلے 2 رکعت نماز نفل تہجد کی نیت سے ادا کر لیں، تو آپ کی تہجد بھی ادا ہو جائے گی۔ اگر تہجد نہ بھی ادا کر سکیں تو کوئی نہیں، آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل طلب حاجت کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز طلب حاجت کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ جب آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1200 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، 2 رکعت نماز نفل طلب حاجت کی نیت سے پڑھیں گے آپ، اس کے بعد 1200 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔ پھر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اس کے بعد پھر 1200 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں۔ اس طرح 12 نوافل ادا ہو جائیں گے آپ کے، اور 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ یہ مکمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رو رو کر اس کی بارگاہ میں اپنے طلب حاجت کے لیے دعا کریں، اس وظیفے کی برکت سے، اس وظیفے کے وسیلے سے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ابھی آپ کے یہ 12,000 بسم اللہ پوری نہیں ہو چکی ہوگی کہ آپ کا کام ہو چکا ہو انشاءاللہ۔ نیت، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت آپ کی ہوگی تو انشاءاللہ عمل بھی آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اور اگر نیت نہیں ہوگی، آپ شک و شبہات کے انداز میں پڑھیں گے کہ پتہ نہیں، چلیں جی کر کے دیکھتے ہیں عمل ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، تو یقین کریں پھر اس عمل کا فائدہ نہیں۔ یقین پختہ ہوگا تو عمل بھی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر اس عمل کو سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل، سلام پھیرنے کے بعد 1200 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 1200 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 1200 مرتبہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل، پھر 1200 مرتبہ
ہر نفل کے بعد 1200 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ اس طرح یہ ٹوٹل 12,000 مرتبہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے۔ 12 نوافل ادا ہو جائیں گے اور آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ دور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کا طلبگار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ پھر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک اور وظیفے کی برکت لے کر۔ جب تک کے لیے آپ تمام احباب سے میں اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔